حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں حضور نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں، 5 راتیں، ان 5 راتوں میں جو بندہ رات کو جاگ لے، شب بیداری کر لے، اس شخص کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ 5 راتیں، پہلی 3 راتیں جو ہیں وہ ذی الحج کی 3 راتیں، 8، 9، 10، 8، 9، 10 ذی الحج، یہ 3 راتیں۔ اور باقی 2 راتیں کون سی ہیں؟ ان میں ایک شب برات شعبان کی 15 تاریخ اور دوسری شوال کی 1 تاریخ عید الفطر کی رات۔ یہ 5 راتیں حضور نے فرمایا جو بندہ بیدار ہو، جاگے، عبادت کرے، اللہ کی ذات اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اب تھوڑا سا ایمانداری کے ساتھ ایک رات کا آپ تجزیہ کریں کہ وہ رات ہماری کیسے گزرتی ہے، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، عید کی رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جب عید کی رات ہوتی ہے نا تو شیطان اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے اور چلا چلا کے روتا ہے، چلا چلا کے روتا ہے۔ اس کے چیلے، اس کے چمچے، اس کے شاگرد، اس کے چھوٹے شیطان اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں گرو جی تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ وہ ان سے کہتا ہے کہ میرے شاگردوں، میرے مریدوں، میرے چمچوں، میرے چیلوں، سنو، آج کی رات وہ رات ہے جس رات میں اللہ کی ذات نے ساری امت محمدیہ کو بخش دیا ہے، سب بخشے گئے ہیں۔ پھر ان سے کہتا ہے اٹھو، میرے پاس نہ بیٹھو، اٹھو۔ وہ اٹھتے ہیں تو ان سے کہتا ہے جاؤ ان کو ایسے کاموں میں مصروف کر دو کہ وہ اللہ کی عبادت نہ کریں، نکالو ان کو گھروں سے۔ اگر وہ مصلوں پہ بیٹھ کے تلاوت قرآن مجید کرنے لگ گئے تو سارے بخشے جائیں گے، ان کو فحاشی میں، عیاشی میں، فضولیات میں مبتلا کر دو۔ اور آپ چاند رات کا حشر اپنے بازاروں میں جا کے دیکھ لیں، کیا اس سے پہلے بازار نہیں کھلتے؟ کیا اس کے بعد بازار نہیں کھلیں گے؟ کوئی بازار ایسا نہیں ہوتا کہ بندے کو گزرنے کے لیے جگہ مل جائے۔ اجنبی عورتیں، اجنبی مرد اور مسلمانوں کے بازار بھرے پڑے ہیں، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات مسلمانوں کا نبی کہہ رہا ہے اگر تم عبادت کر لو تو جنت واجب ہو جائے گی۔ مسلمان وہ رات کہاں پہ گزار رہا ہے؟ بازار میں۔ اور بازار میں کیا ہو رہا ہے؟ ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اپنے ہاتھ، اپنے بازو کف فولڈ کر کر کے اجنبی غیر محرموں کے ہاتھ میں دے رہی ہیں اور وہ ان کو بنگل چڑھا رہے ہیں، وہ چوڑیاں پہن رہی ہیں، وہ مہندیاں لگوا رہی ہیں، اور ہم گھر میں شملے اونچے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی عزت کے راگ الاپ رہے ہیں۔ میں اتنا بڑا خان، میں اتنا بڑا عزت والا، میں اتنا بڑا چودھری، میں اتنا فلانا، میں مولوی، میں شیخ، میں فلاں، میں فلاں۔ ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ جناب آج بخشش کی رات ہے، تمہاری بیوی کہاں ہے؟ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ تمہاری بہن کہاں ہے؟ اور یہ فراڈ، یہ عیاشی، یہ فحاشی اور یہ جنس پرستی اور یہ لڑکیوں اور لڑکوں کا آپس میں ملنا، یہ پھر ہماری نسلوں کو برباد کر رہا ہے۔ جب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے نا ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ یہ آپ پچھلا مہینہ اگر پاکستان کا میڈیا دیکھیں، کراچی سے ایک لڑکی بھاگ گئی، دعا زارا اس کا نام تھا، گھر سے بھاگ گئی، پورے میڈیا پہ خبریں چلتی رہی کہ جی نوجوان لڑکی تھی، اغوا ہو گئی ہے، کوشش کریں، دیکھیں، ڈھونڈیں، ہر طرف یہ شور شرابہ۔ 10-15 دن کے بعد انکشاف ہوا کہ وہ گھر سے اغوا نہیں ہوئی، وہ بھاگ کے گئی ہے، اس نے مرضی کا نکاح کر لیا ہے۔ جا کے بحثیت قوم ہمارے سر شرم کے ساتھ جھکتے کہ ہماری بیٹی، ہماری بہن، اس نے یہ کام کیا ہے۔ ہمارے میڈیا کے اوپر کیا ٹرینڈ چلتا تھا؟ ہمارے میڈیا پہ لکھا جاتا تھا قوم ساری سوگ میں، دعا زارا موج میں۔ اللہ کے بندو، ایک بھائی بن کے سوچو، ایک باپ بن کے سوچو، ایک خامد بن کے سوچو۔ کوئی تمہاری بیٹی کے بارے میں یہ کمنٹ کرے کہ وہ موج میں اور قوم سوگ میں،
تو تمہارے سینے کے اوپر کیا حال ہوگا؟ تمہارے دماغی حالت کیسی ہو جائے گی؟ تمہارے دل کی دھڑکن کتنی بے ترتیب ہو جائے گی؟ لیکن سوال یہ ہے، یہ کسی دعا زارہ کا قصور نہیں ہے، یہ کسی اس کو بگانے والے کا قصور نہیں ہے۔ ان کو وہ پلیٹ فارم کس نے مہیا کیا ہے؟ ان کو یہ سہولت کس نے دی ہے؟ ان کی تربیت سے غافل کون رہا ہے؟ کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پر بیٹی کو نہ پتا ہو کہ میری ماں کیا کر رہی ہے، سارا پتا ہوتا ہے، لیکن اس وقت لاڈ نبھانے کے لیے یا ہم خود کانے ہوتے ہیں اور اپنی اولاد سے بات کر نہیں سکتے۔ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم بات کریں گے، ہماری بیٹی ہمارا بیٹا ہمارے منہ پہ کہے گا بابا جی کس منہ سے نصیحت کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات مجھے کہتے ہوئے؟ تم خود کتنے دودھ کے دھلے ہوئے ہو؟ میرے دوستو، ہم جو بنیادیں فراہم کر رہے ہیں نا، ان میں ایک بازار بھی ہیں، اور چاند رات کو ہمارے بازار عیاشی اور فحاشی کا اڈا بن جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ کی بیٹیاں یا آپ کی بہنیں اچھا لباس نہ پہنیں، وہ میک اپ نہ کریں، وہ اچھے جوتے نہ پہنیں، وہ مہندی نہ لگائیں، وہ زیور نہ پہنیں، وہ چوڑیاں نہ پہنیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں خواتین کا حق ہیں، نہ ان سے اسلام چھینتا ہے، نہ ان کے سربراہ چھینتے ہیں، نہ چھین سکتے ہیں۔ یہ ان کو ملنا چاہیے، لیکن یہ ان کو اس طرح بھی نہیں ملنا چاہیے کہ ان کا خامند گھر بیٹھا ہو اور وہ چوڑیاں چڑھوانے بازار کے کسی مشٹنڈے کے پاس بیٹھی ہوں، ان کا باپ گھر بیٹھا ہو اور وہ مہندی لگوانے کے لیے بازاروں کا رخ کر چکی ہوں۔ باپ کی، خامند کی، بیٹے کی، بھائی کی ذمہ داری ہے اپنی بہن، بیوی، بیٹی، ماں، ان کی ضرورت کا سامان ان کو گھر میں لا کے دے۔ پھر اگر وہ گناہ کے رستے پہ چلتی ہیں تو پھر وہ ذمہ دار ہیں، اور اگر ہم کسی اور کی بہن بیٹی کے ساتھ انگیج ہوں تو پھر ہماری بہن بیٹیاں کسی اور کے ساتھ انگیج ہوگی۔ ہماری نظر اگر کسی اور کے اوپر ہوگی تو کسی اور کی نظر ہماری عزت کے اوپر ہوگی۔ ہم دوسروں کی عزت اجاڑنے کے چکر میں ہوں گے، اجڑ ہماری عزت رہی ہوگی۔ دوسروں کی عزت کی حفاظت کریں، اللہ کی ذات آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا۔